نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ احزاب کی 3 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان 3 آیات مبارکہ کا پہلے ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تفسیر، کیونکہ رات ہماری نماز تراویح سورہ احزاب پہ مکمل ہوئی اور آج انشاءاللہ سورہ سبا سے نماز تراویح کی ابتدا ہوگی۔ تو سورہ احزاب کی آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت سے کام کرنے کا حکم دیا، ان میں سے یہ ایک اہم کام جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ کائنات میں اور ایسا کوئی کام نہیں کہ جس کو رب کائنات نے فرمایا ہو کہ یہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ صرف ایک ایسا کام ہے کہ جس میں رب کائنات نے فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیجنا۔ اب اس کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ اللہ کا درود و سلام بھیجنا ایسا ہی نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اس سے پڑھنے سے اللہ پاک ہے، اس لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، پڑھنے سے اللہ پاک ہے، کیونکہ پڑھا زبان سے جاتا ہے، تلفظ اس کا ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین زبان کلام ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں هو الذکر عند الملائکہ، کہ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریفیں فرماتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ یہ تو تھی ان 3 آیات مبارکہ کا ان کا صرف ترجمہ۔ اب اس پہ جو پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کا درود بھیجنا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے وہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ یعنی آپ پر رحمت ہو اور سلامتی ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور ہم رحمت مانگتے ہیں۔ ہم جو رحمت مانگتے ہیں جب اللہ پہلے ہی بھیج رہا ہے پھر مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ پہلے ہی بھیج رہا ہے تو پھر مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ تو جب اللہ شروع سے اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، یعنی رحمت بھی بھیج رہا ہے، سلامتی بھی بھیج رہا ہے، تو پھر ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سائل نے اپنی جھولی بھرنی ہوتی ہے تو وہ سخی کے در پہ آ کے کہتا ہے بچے جیتے رہیں، گھر آباد رہے،
اللہ آپ کو سلامت رکھے، حالانکہ بچے تو جی رہے ہوتے ہیں، گھر تو سلامت ہوتا ہے، آباد ہوتا ہے، اس لیے تو مانگ رہا ہے۔ لیکن کیوں وہ ایسا کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے اسے پتہ ہے اگر ان دعاؤں کے ساتھ میں سخی کو یاد کروں گا تو سخی سخاوت کر دے گا، میری جھولی بھر دے گا، میری جھولی بھر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مانگنے کا گڑ بتایا، طریقہ کار بتایا۔ تو میرا محبوب جب اب تب کب کچھ نہ تھا، میرے محبوب پہ تب بھی رحمتیں نازل ہو رہی تھی، ان پہ سلامتی ہو رہی تھی۔ جب یہ اب کا شب تھا ہی نہیں، جب وہ نہیں تھا تو تم بھی نہیں تھے، تو اللہ تب بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہا تھا۔ اب ہمیں کیوں حکم دیا؟ بتایا یہ کہ اگر تم بھی اس سلامتی کی دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی رحمتیں عطا فرما دے گا۔ اپنے محبوب پہ تو وہ بھیج ہی رہا ہے، انہیں تو سلامتی عطا کی ہی ہوئی ہے، تمہیں مانگنے کا یہ گر بتایا جا رہا ہے، اگر مانگو گے تو تمہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے آگے پیچھے میں اپنے بقیہ ورد و اوراد کرتا ہوں، ورد و وظائف کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر تو بقیہ ورد وظائف چھوڑ کے صرف درود و سلام میں ہی اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے وقت کا 3 حصے میں آپ پہ درود و سلام بھیجوں گا اور ایک حصے میں اپنے بقیہ ورد و وظائف کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر اضافہ کر لو اور بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں باقی کوئی ورد و وظائف نہیں کرتا، آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک عمک وغمک، کہ تب اللہ رب العالمین تیرے سارے غم اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ گویا قیامت تک ہم سب کو وظیفہ بتا دیا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے غم دور ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اسے سلامتی ملتی رہے، اسے رحمت ملتی رہے، وہ اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہے۔ لہذا سب سے بڑا وظیفہ ہے حضور پہ درود و سلام پڑھنا۔ دکان پہ جائیں، کاروبار پہ جائیں، جہاں کہیں جائیں، آپ کی زبان پہ درود و سلام جاری رہنا چاہیے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد